تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ وہ مرتبہ ہے خدا نے تجھ کو دیا، وہ مرتبہ خدا نے ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ وہ مرتبہ خدا نے ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مہر میں راز ہے روح امی۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مہر میں راز ہے روح امی۔ کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحائف عقیدت و محبت اور گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام حضرات و خواتین، اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع اوصاف حمیدہ کا جامع بنا کے بھیجا اور اعلیٰ عادات کو آپ کے ساتھ نسبت عطا فرمائی، اور یوں کہیں تو بے جا نہ ہوگا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو کرتے رہے وہ اعلیٰ عادت بنتی رہی، اور جس کو چھوڑتے رہے وہ خامی کا درجہ پاتی رہی۔ تبھی تو آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ گویا آقا علیہ السلام کے ساتھ جس عادت کو شرف حاصل ہوتا ہے یا آپ جس کو اپنا لیتے ہیں اسے خوبی کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور جس چیز کو آقا علیہ السلام تک رسائی نہیں پہنچتی یا آقا علیہ السلام اسے نہیں اپناتے اسے خامی کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے تو انداز زندگی بڑا آسان ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند کیا ہے اس کو تم پسند کرو، اور جس کو انہوں نے ناپسند فرمایا ہے اسے تم بھی ناپسند کرو۔ لہذا اپنی عقل کے دو گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ دین کا معیار کیا ہے اور قرآن و حدیث نے ہمیں کیا کہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اے بندو ایسی حالت بھی ہوتی ہے تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو
مگر نتیجتاً وہ اچھی ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہو مگر نتیجتاً وہ بری ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب تم کہو گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اچھا ہے یہ برا ہے؟ اس کے لیے معیار یہ ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جو اس نے تمہارے لیے کہا ہے اس کو کرنا تمہارے لیے اچھا ہے، اور جس سے اس نے روک دیا ہے اس سے رکنا اچھا ہے۔ تو گرامی قدر، رسول مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم پر استعلاء حاصل تھا، فوقیت حاصل تھی۔ آپ گویا اعلیٰ عادات کے راکب تھے، اور اعلیٰ عادات، اچھے اخلاق، محاسن اعمال آپ سے ایسے ہی صادر ہوتے تھے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے یا سورج سے روشنی نکلا کرتی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اعلیٰ عادات سے عبارت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے معیار قرار دے دیا کہ تم اسوہ حسنہ کو دیکھ لو اور ایسے ایسے بنتے چلے جاؤ، جو جو اس اسوہ حسنہ کو اپناتا جائے گا وہ رب العزت کی بارگاہ میں عزیز اور قریبی ہوتا چلا جائے گا۔ گرامی قدر، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں، اپنی حیات ظاہرہ میں اور اپنے چلنے اٹھنے پھرنے میں لوگوں کو ان عادات سے روشناس کروایا، اور غریبوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، حاجت مندوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ سسکتی ہوئی یہ مخلوق پھر سے سکھ کا سانس لینے لگی، اور غریب کو بھی دنیا میں زندہ رہنے کا گویا حق مل گیا، اور رشتوں اور تعلقات کو اس قدر اہمیت دی کہ انسان کو اس کے مزاج کی حقیقی خبر سے آشنا فرمایا، اور گویا انہیں بتایا کہ باپ تمہارے لیے کیا ہوتا ہے، ماں تمہارے لیے کیا ہے، ان کا مقام اور درجہ کیا ہے، چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کی تعظیم کرنا۔ اتنا بڑا درس دیا کہ اگر دنیا اپنا لے تو آج ہی پوری دنیا میں امن قائم ہو جاتا ہے۔ خاص کر انسان کی عادت کا، اس کے نیچر کا، اس کی فطرت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کا مد مقابل کمزور ہوتا ہے۔ جب بڑا سامنے ہو تو چڑھتے سورج کو تو سبھی لوگ سلام کرتے ہیں، اس کے ساتھ خوش ہو کر ملنا، آداب کو بجا لانا لوگ اپنی ضرورت اور حاجت سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی شخص کی اصل عادت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کسی کمزور کے ساتھ، حاجت مند کے ساتھ اسے پالا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ جو اس کا رویہ ہوتا ہے وہ اس کی اصل عادت کی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ اپنے برابر کے لوگوں سے، بڑے لوگوں کے ساتھ میل جول ہو، اور کمزوروں کو دھتکارتا رہے، اپنے سے دور کرتا رہے، تو وہ اعلیٰ عادت کا مالک قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل تو پبلک ڈیلنگ کا ایک بہت بڑا محکمہ ہے، اور خصوصی طور پر مارکیٹنگ، بزنس، ان چیزوں کو اس دنیا میں، کیونکہ معیشت کے پیچھے دوڑ میں سب لوگ بھاگ رہے ہیں، بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، اس کے معیار مقرر کیے جاتے ہیں، اور اس کے موافق اب آفس بنایا جاتا ہے، اور اس میں ڈیلنگ کے لیے ایسے افراد کو بٹھایا جاتا ہے جو لوگوں کا زیادہ سے زیادہ ادھر میلان کر سکیں۔ اس کے انتظامات میں دیکھا جاتا ہے کہ باہر کی دیوار جو ہے یہ شیشے کی لگاؤ، تاکہ جب کوئی صاحب آئے، کسٹمر آئے،
خریدار آئے اس کا معیار دیکھا جائے، کس حالت میں آیا ہے، کس گاڑی سے اترا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، غریب محسوس ہوتا ہے، امیر محسوس ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق اسے پروٹوکول دیا جائے، کس کو کھڑے ہو کے سلام کا جواب دینا ہے، کس کے استقبال کے لیے دروازے تک پہنچ کے دروازہ کھول کے اسے بلانا ہے، کس کو کس نام سے پکار کے اس کو بلا کے اپنی طرف مانوس کرنا ہے، پھر اسے بتانا ہے یہ چیز ہم بناتے ہیں، یہ چیزوں کے یہ فوائد ہیں، یہ نقصانات ہیں، اور اچھے طریق سے اس کے ساتھ پیش آنا ہے، اسے چائے پانی پوچھیں، اسے کھانا پوچھیں، اور اس کے حال احوال پوچھیں، گھر والوں کے حال احوال پوچھیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ آپ کی چیز کا خریدار بن جائے، آپ کا کسٹمر بن جائے، گاہک بن جائے، اور وہ لینے جو آیا تھا لے کے جائے اور مطمئن ہو، تاکہ دوبارہ بھی آئے، پلٹ کر بھی آئے۔ ظاہری طور پر یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن اس میں سچ اور جھوٹ کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، بات کو غلط نہیں بتانا چاہیے۔ لیکن ذرا یہ بھی تو سوچئے گا، ایک شخص 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے اپنی ڈیلنگ کے دوران ہر انجان کو بھی بھائی جان، چاچو جان کہہ کے بلاتا ہے اور اچھے الفاظ کے ساتھ اس سے بات کرتا ہے، لیکن جب وہ تھکا واپس اپنے گھر میں آتا ہے اور اپنے باپ کے ساتھ بھی وہ صحیح کلام نہیں کرتا، بتاؤ پھر انجان کو چاچا کہنے سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ کسی کو احترام سے بلائیں یہ اچھا ہے، لیکن جن رشتوں کو اللہ نے احترام دیا ہے ان رشتوں کے احترام کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ وہ شخص انجان کو بھائی جان، چاچو جان کہہ رہا تھا، اس نے اچھا کیا، لیکن وہ خلق کی وجہ سے نہیں کہہ رہا تھا، اس کی عادت اچھی تھی اس لیے نہیں کہہ رہا تھا۔ عادت کا تو پتہ چلا نا جب اس نے اپنے چچا کو باپ کا رتبہ نہیں دیا، گھر میں آ کے بڑے بھائی کے ساتھ احترام سے نہیں بولا، اپنے باپ کو خدا کا نائب نہیں جانا، تو اس نے پھر بتائیے وہاں احترام کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے وہ صاحب خلق نہیں، مفاد پرست ہے، غرض مند ہے، اپنی غرض کی وجہ سے تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو بنا رکھا ہے اس کا وہ اظہار نہیں کرتا۔ ارے جب گھر میں واپس پلٹے، اگر تو وہ باپ کو احترام دے، چاچا کو وقار دے، بھائی کو عزت دے، اور ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے، اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی بہتر کرے، پھر جان لو اس کی اعلیٰ عادت اچھی ہے، پکی ہے، پختہ ہے۔ لیکن اوروں کو سلام کرتے رہنا، اپنوں کے سلام کا جواب نہ دینا، یہ اچھی عادت کی خبر نہیں دے رہا ہوتا، بندے کے مفاد پرست اور خود غرض ہونے کی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ لوگوں سے اچھے طریق سے پیش آؤ، لیکن جن رشتوں کا احترام تم پر لازم اور ضروری ہے ان کے ساتھ اور بھی اچھے طریق سے پیش آؤ۔ جانو کہ تمہیں پیدا اللہ رب العزت جل وعلا نے کیا ہے، مگر اس نے تمہاری پیدائش کا ذریعہ تمہارے ماں باپ کو بنایا ہے، اور وہ جو تمہاری پیدائش کا ذریعہ اور سبب ہیں، بھلا ان کی قدر نہیں کرو گے تو اوروں کو سلام کرنے سے کیا ملے گا؟ ضرور اوروں کا بھی لحاظ رکھو۔ اسلام نے کسی کے ساتھ غلط زبانی کی اجازت نہیں دی، لیکن جن کا حق جتنا زیادہ ہے ان کا اتنا زیادہ احترام کرو، تاکہ اعلیٰ عادت ہی پکی ہو جائے اور درست ہو جائے، بندہ مفاد پرست اور خود غرض نہ ہو، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے سانچے میں ڈلنے والا بن جائے، والا عادات کو اپنانے والا بن جائے، وہ اپنی حالت کو، ہیئت کو، کیفیت کو بدل دے، اور جان لے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو رشتے مقرر فرمائے ہیں اور انہیں جو جو احترام دیا ہے اس کا پورا لحاظ اور خیال رکھے۔ آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں العم بمنزلۃ الوالد والخالۃ بمنزلۃ الوالدہ، فرمایا چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، اور جسے باپ اور ماں کا احترام نہیں، بھلا وہ چچا اور خالہ کا احترام کیا کرے؟ جسے احترام ہے
پھر اس کے انداز سے پتہ چلتا ہے وہ ان سے پیش کیسے آتا ہے، ان کے ساتھ رویہ کیسا رکھتا ہے، ان کے ساتھ سلوک کیسے کرتا ہے، انہیں سلام کیسے کرتا ہے، انہیں بلاتا کیسے ہے۔ ان رشتوں کا احساس، لحاظ اور خیال تو آقا علیہ السلام نے اپنے اخلاقیات میں ہمیں سکھایا ہے۔ گرامی قدر، ذرا دیکھیے تو صحیح، رسول مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تو حاجت مندوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں کہ کوئی مہربان باپ اپنے اولاد اور بیٹوں کے ساتھ بھی ویسے پیش نہیں آتا ہوگا۔ آپ دیکھیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کے متبنہ ہیں، جنہیں آقا علیہ السلام نے آزاد کیا، وہ غلام تھے، آزادی دی، پاس رکھا، ان کے نکاح کا اہتمام کیا اور حضرت ام ایمن کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ وہ عظیم عورت ہیں جو پہلے غلامی میں تھیں اور آقا علیہ السلام کی والدہ گرامی جس سفر میں ابوا میں وصال فرما گئی تھی، اس سفر میں یہ ساتھ تھی۔ جب آقا علیہ السلام کی والدہ گرامی کا انتقال ہوا تو اس مبارک عورت نے آقا علیہ السلام کو ساتھ لیا، لمبا راستہ طے کر کے حضور علیہ السلام کو شہر مکہ میں لے کے آئے۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ہے وہ عورت غلام تھی، آپ نے آزاد کیا اور اسے کتنا بڑا رتبہ دیا، ایک باندی کو، اس عورت کو جو غلامی کی زندگی گزار رہی ہے، اس نے آقا علیہ السلام کو ان کی والدہ کے وصال کے بعد ساتھ لیا تو گھر میں لے کے آئی۔ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، لوگو حاذی امی بعد امی، فرمایا میری ماں کے وصال کے بعد جس کی آغوش میں مجھے ماں کی خوشبو آتی رہی ہے وہ یہ عورت ہے۔ فرمایا کرتے تھے میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ ارے وہ غلام جنہیں کوئی اپنی اولاد بھی نہیں مانتا تھا، جب آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوا تو سارے جہاں کے سرور نے، امام الانبیاء نے اس باندی کو آزاد ہی نہیں کیا بلکہ کہا، لوگو حاذی امی بعد امی، فرمایا میری ماں کے بعد یہ عورت میری ماں ہے۔ اتنا بڑا رتبہ دیا۔ بھلا سوچو تو صحیح، جس کریم آقا علیہ السلام نے ایک غلامی کی زندگی گزارنے والی عورت کو اپنی ماں کا درجہ دیا، کہا میں اس کے ساتھ ایسے ہی پیش آتا ہوں جیسے بیٹا ماں کے ساتھ پیش آتا ہے، مجھے اس کی آغوش سے ماں کی خوشبو آتی ہے، میری ماں کے وصال کے بعد اس نے مجھے اپنی آغوش میں اٹھایا اور مجھے میرے گھر میں لے کے آئی تھی۔ بھلا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمیں رشتوں کا کتنا زیادہ احساس دلوا رہے ہیں۔ آج ہمیں تو اپنی ماں کے رشتے کا بھی لحاظ اور پاس نہیں۔ بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اسے بھول جاتا ہے مجھے 30-40 سال کی عمر تک پہنچانے میں ماں اور باپ کی کتنی محنت تھی۔ وہ کہتا ہے نہیں اب سب کچھ میں ہی ہوں۔ اسے نہیں پتہ اسے اس درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں اور باپ کو کتنا حوصلہ دیا تھا، اور اس نے اپنی اولاد کے لیے اپنی ساری زندگی صرف کر دی تھی۔ ماں ہر لمحہ اپنی اولاد کے لیے تفکر میں رہی، لیکن جس دن اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی اسے نہ ماں یاد رہی نہ باپ یاد رہا۔ تو بتائیے وہ اگر کاروبار میں ڈیلنگ میں بڑے ماہر بھی ہوئے اور ہزاروں دوستوں کو وہ بے تکلف کھانے بھی کھلاتے رہے اور ان کے لیے تکلف بھی کرتے رہے، تو بتائیے جس سے اپنی ماں کا احساس نہیں اسے اور کسی کا کیا احساس ہو سکتا ہے؟ اسے رب کے بنائے ہوئے رشتے کا احساس نہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا قادر ہے، وہ چاہتا تو ہر کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا، جیسے اس نے آدم علیہ السلام کو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ رب چاہتا تو لوگوں کو آسمان سے بادلوں سے پانی اور بارش کے قطروں کی طرح ٹپکاتا اور ہر کوئی آسمان سے نیچے گرتا اور پھر اپنی زندگی گزارتا۔ وہ خدا چاہتا تو انسانوں کو درختوں کی طرح زمین سے اگا دیتا
اور انسان زمین سے نکلتا اور اپنی زندگی گزارتا رہتا، لیکن اس خدا نے ایسا نہیں کیا۔ اس خدا نے ہر انسان کو ماں اور باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ حاجات کا تعلق ہو، اور اولاد کو پتہ ہو ہمیں پروان چڑھانے میں ہمارے ماں باپ نے کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں، کتنی محنت کی ہے، اپنی ساری عمر اور جوانی داؤ پہ لگا دی کہ اولاد کامیاب ہو جائے۔ اب اولاد کامیاب ہو گئی تو ماں باپ کی بات کا بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ اوروں کو سلام کہنے والوں، اگر ماں باپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے بھی تم تیار نہیں، تم صاحب خلق کیسے ہو سکتے ہو؟ تم مفاد پرست ہو سکتے ہو، دنیا میں ہوس میں پھنسے ہوئے تو ہو سکتے ہو، لیکن حقیقت کو بھول گئے ہو۔ کریم آقا علیہ السلام کو تو دیکھو، جس غلام اور خادمہ عورت نے اٹھا کے آپ کو گھر تک لے کے آئی، آقا علیہ السلام نے اسے بھی کہا یہ میری ماں کے بعد دوسری ماں ہے۔ اور گرامی قدر، پھر آقا علیہ السلام کا کیا یہ فرمان ہمیں جھنجھوڑتا نہیں کہ آپ کی والدہ تو بچپن میں ہی انتقال فرما گئی تھی، نماز فرض ہونے کے بعد آپ بڑھاپے میں کہا کرتے تھے ابا آج میرا جی چاہتا ہے، ماں کی محبت ستا رہی ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا، ادھر میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد، اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نماز کو چھوڑ کے ماں کے قدموں میں حاضر ہوتا، ماں جی بتاؤ کیا کام ہے؟ ارے بتاؤ تو صحیح، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ماں اتنی یاد آ رہی ہے، آپ فرماتے ہیں میں حالت نماز میں کھڑا ہوتا اور کاش آج مجھے میری ماں آواز دیتی، کہتی بیٹا محمد، میں بھاگتے ہوئے حاضر ہوتا، ماں جی بتائیے کیا کام ہے؟ اور ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وقت ضائع اور صرف کر رہے ہوتے ہیں، اور ماں سلام کہے تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ بتاؤ پھر اعلیٰ عادات ہم نے اس میں سے حصہ لیا ہی کیا ہے؟ کیا پبلک ڈیلنگ کرنا، کیا وہ اپنے سامان کو بیچنا، یہی سبق ہم نے سیکھا ہے؟ ضرور اس کا بھی لحاظ اور خیال کیجئے، لیکن اسے بھی تصنع سے، جھوٹ سے بچائیے، حلال طریق سے اور جائز طریق سے کیجئے، لیکن یاد رکھیے جب اوروں کو سلام کرتے ہو تو سب سے بڑھ کے اپنے ماں باپ کو سلام کرو۔ ذرا پوچھو تو صحیح انہیں جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، جن کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کہ شفقت و عطفت کے ان سائبانوں کے ہٹ جانے کے بعد کتنی مصیبتیں بندے کے سر پہ اترتی ہیں۔ پھر احساس ہوتا ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، دیکھا جائے کہ ان کی وجہ سے کتنی بہار ہے۔ کڑکتی دھوپ میں کھلی جگہ پر ایک بڑا درخت ہو اور گھنا اور گہرا درخت ہو، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ دھوپ خود برداشت کرتا ہے، گرمی خود برداشت کرتا ہے، اور اس کی چھاؤں میں جو آ جاتا ہے نا اسے ٹھنڈک دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اور گرامی قدر نہیں سمجھ آتی تو اس درخت سے سبق لے لو، خود تو وہ ہمیشہ وہ گرمی میں جلستا رہتا ہے، مگر جو اس کے نیچے آ جائے اسے سکون دیتا ہے۔ ماں باپ کا بھی یہی حال ہے، خود ہمیشہ مشقتوں میں پستے رہتے ہیں، مگر اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ سائبان بنے رہتے ہیں، انہیں ہمیشہ سکون دیتے ہیں، اور ان کی زندگی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی کو بڑھاپے میں لے جاتے ہیں، اور جس دن انہیں ضرورت پڑتی ہے وہ بیٹے کو آواز دیتے ہیں، جب بیٹا ان کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا تو اس ماں کو، اس باپ کو کتنا غم پہنچتا ہوگا، اس کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا۔ اور یاد رکھیے ماں باپ کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ جل وعلا کو راضی کرنا ہے، اور ماں باپ کو ناراض کر لینا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر لینا ہے۔ آج ہم جب اعلیٰ عادات کو اپنائیں، خلق عظیم سے حصہ حاصل کریں، تو ان رشتوں کا سب سے پہلے لحاظ اور خیال کریں۔ ہم سوچیں ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے ننہال ہیں، ددیال ہیں، ہمارے ان رشتوں، تعلقات اور نعتوں کو کس طرح ہم نے نبھانا ہے۔ ہمارے پڑوسی ہیں، محلہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، دوست ہیں، کولیگ ہیں، ساتھی ہیں، اور ہم نوالا ہیں، ہم پیالہ ہیں،
ان کے ساتھ ہم نے کیسے پیش آنا ہے۔ یاد رکھیے اگر ایک کا خیال رکھتے رہے دوسرے کو چھوڑتے رہے تو جس کو چھوڑا اس کا جرم ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں ہر رشتے کے احساس کی ضرورت ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کے اخلاق میں تو ایسی عظیم مثالیں ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ وہی حضرت زید جن کی کیفیت یہ تھی کہ وہ غلامی میں تھے، آقا علیہ السلام نے آزاد کیا، اور پھر اسی ام ایمن سے جسے آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری ماں کہا، ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا، اور جب انہوں نے زندگی کی جوانی کی ساری بہاریں گزار لی نا، ان کے باپ کو پتہ چلا کہ بچپن میں ایک سفر میں ہمارا بیٹا جو اغوا ہوا تھا، اغوا ہونے کے بعد وہ فروخت ہو گیا، اغوا کاروں نے غلام بنا کے بیچ دیا، اور بکتے بکاتے اور پہنچتے پہنچاتے وہ شخص آج اس عظیم شخصیت کے پاس ہیں جنہیں اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو باپ بوڑھا تھا، ظاہر ہے 40-50 سال گزر گئے، بیٹا اغوا ہوا ہے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اب وہ بیٹے کی تڑپ نے ستایا، پتہ چلا کہ بیٹا کہاں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آ گیا۔ جب مدتوں بعد، زندگی کی کئی دہائیوں کے بعد کسی باپ کو اس کا بیٹا ملا ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی، اور بیٹے کو بھی باپ کی محبت کا کتنا احساس تڑپا رہا ہوگا۔ جب ملاقات ہوئی، باہمی ملاقات خوشگوار تھی، باپ نے کہا زید، بچپن میں ایک سفر میں تم ہم سے اغوا ہو کر فروخت ہوئے، اور غلامی میں گزرتے گزرتے زندگی اب اس عمر میں پہنچ گئے ہو۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری ماں، باقی تمہارے رشتہ دار بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چلو آپ مل گئے ہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت زید بن ثابت بھی آنسو پونچھتے ہوئے اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، ابا حضور آقا علیہ السلام سے پوچھ لیجئے، نبی مکرم سے بات کیجئے۔ اور انہوں نے راستے میں ہی لوگوں سے پوچھا تھا کہ وہ جو نبی ہیں وہ ہیں کیسے۔ لوگوں نے بتا رکھا تھا بڑے بندہ نواز ہیں، بڑے وسیع و ظرف ہیں، بڑا کشادہ سینہ رکھتے ہیں، وہ تو مہربانی کے جہاں آباد کرتے ہیں، وہ تو لطف و کرم کے دریا بہاتے ہیں، ان کی سخاوت جیسی تو دنیا میں مثال ہی نہیں۔ خوش ہو گیا کہ بیٹا اچھی جگہ پر ہے، واپس مل جائے گا۔ آقا علیہ السلام سے آ کے بات کی، اے نبی مکرم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلامی میں آنے والا، آپ کا متبنہ بننے والا، آپ کے گھر میں پرورش پانے والا، اور آپ کی احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا شخص زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، اور مجھے آج میرا بیٹا مل گیا ہے۔ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے ایک بار نہیں کہا میں روکتا ہوں، نہیں جانے دیتا، میرے اس پر بڑے احسانات ہیں، ان کا بدلہ چکائے۔ فرمایا، اے ثابت تم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اپنے بیٹے زید سے پوچھ لو، زید جیسے راضی ہے میں محمد عربی ویسے ہی راضی ہوں۔ اب باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اتنا مہربان شخص، اتنا لطف و احسان فرمانے والی شخصیت، خوش ہو گیا کہ اب تو بیٹا مل جائے گا، ساتھ لے کے جاؤں گا۔ حضرت زید کے پاس آیا، کہا زید چلو نا، تمہارے آقا نے، تمہارے نبی نے تو مہربانی کی حد کر دی۔ کہا کیا کہا؟ کہا اس محبوب نے یہ کہا ہے کہ زید سے پوچھ لو، زید جیسے راضی ہے میں خدا کا رسول ویسے ہی راضی ہوں۔